بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو، ترجمہ تو یہ ہے کہ اپنی تابع داری فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس کی جو تفسیر بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنے عرفان کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جاننے اور پہچاننے کی صلاحیت جنات اور انسان میں جو اللہ تعالیٰ نے وضعیت فرمائی ہے وہ دوسری مخلوق میں نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری مخلوق کا اللہ سے کوئی ربط اور تعلق یا کوئی شناخت نہیں ہے، لیکن جس کو دیکھنا، سمجھنا، پہچاننا، گفتگو کرنا، محسوس کرنا، یہ ساری جتنی بھی حسیات ہیں، ان تمام حسیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو پیدا کیا ہے۔ مخلوق جو ہے جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو زمین پر 3 مخلوق کا تذکرہ ہوتا ہے جن کو ہم موالید ثلاثہ کہتے ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات۔ اس کو موالید ثلاثہ تصوف میں کہا جاتا ہے، یعنی 3 قسم کی مخلوق اور ایک پھر مخلوق ہے جنات۔ یہ بات آپ کو سمجھنے کی ہے کہ جنات کی مخلوق بھی ایک پوری آبادی ہے، پوری دنیا ہے۔ جنات میں پورے حواس ہیں، جنات دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سونگھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، ان کے یہاں چوپائے بھی ہوتے ہیں، ان کے یہاں پرندے بھی ہوتے ہیں، ان کے یہاں ہر وہ چیز موجود ہوتی ہے جو ہماری زمین پر آدمی جس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری مخلوق ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرشتے، ملکوتی دنیا۔ تو جنات اور حیوانات، جنات کے حیوانات، جنات کی نباتات، جنات کی جمادات، حیوانات میں ہی آدمی کا شمار ہوتا ہے۔ اب یہ بات بہت زیادہ توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں فرمائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو پیدا کیا عبادت کے لیے۔ مفسرین کرام اس کی تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں اور حضور قلندر بابا بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا عبادت کے لیے، تو سبھی کو پیدا کیا عرفان کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہمارا عرفان حاصل کرے۔ اب عبادت کا ایک مفہوم پہچاننا بھی ہے۔ مثلاً ایک آدمی عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو عبادت کا اگر اس سے پوچھے بھائی مقصد کیا ہے عبادت کا، تو ظاہر ہے ایک ہی بات وہ کہے گا کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دیکھنا، پہچاننا، محسوس کرنا، یہ سب درجہ عرفان میں آتا ہے۔ تو اب پھر تیسری مخلوق ہو گئی فرشتے۔ فرشتوں کے پہلے ایک مخلوق ہو گئی۔ فرشتے میں
جیسے 4 تو گروہ مشہور ہیں، 4 گروہ مشہور ہیں، جس کو ایک کو ملائکہ ارضی یعنی زمینی فرشتے، ملائکہ سماوی یعنی زمین سے اوپر کا جتنا اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے اس کے فرشتے، ملائکہ نوری وہ فرشتے جو فیڈ کا ذریعہ بن رہے ہیں، پھر چوتھے فرشتے جو ہیں ملائے اعلیٰ۔ اب ملائے اعلیٰ کے پھر الگ الگ گروہ ہیں، گروہ جبریل، گروہ میکائیل، گروہ اسرافیل، گروہ اسرائیل، تو یہ تو بہت لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی۔ تو مثلا 3 مخلوق جو ہے وہ قابل تذکرہ ہیں، ملائکہ، جنات، انسان۔ اب اگر آپ یوں کہیں گے کہ جنات، حیوانات، نباتات، جمادات، آدمی جو ہے حیوانات میں شمار ہوتا ہے، آدمی حیوانات میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ آدمی اور حیوان میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آتا۔ مثلا نسل کشی جانوروں میں بھی ہوتی ہے، چاہے وہ پرندے ہو، چاہے وہ درندے ہو، چاہے وہ چرندے ہو، چاہے وہ حشرات الارض ہو۔ مثلا بھوک حیوانات کو بھی لگتی ہے، بیمار حیوانات بھی ہوتے ہیں، صحت مند حیوانات بھی ہوتے ہیں، گرمی سردی بھی ہونے لگتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جتنی حسیات آدمی کے اندر ہیں وہ سب حیوانات کے اندر بھی موجود ہیں۔ جس طرح آدمی اس کا تدارک کرتا ہے، ان سے بچتا ہے، ان سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اس طرح حیوانات بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے ان کی کھال کو بنایا، ان کی اون کو بنایا، پرندوں کے پر بنائے۔ شدید جب زیادہ سردی ہوتی ہے، پرندوں کیا کرتے ہیں، اپنی چونچ پروں میں ڈال کے پھلا کے اور بیٹھ جاتے ہیں، تو ویکیوم ہو جاتے ہیں، سانس ان کا ویکیوم ہو جاتا ہے، تو انہیں سردی نہیں لگتی۔ برف کے علاقے میں بھی پرندے ہوتے ہیں، ہر مخلوق برف کے علاقوں میں بھی ہوتی ہے۔ برف کے علاقے کے حساب سے وہ جو آکسیجن کا جو نظام ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہر چیز میں جب آپ تذکرہ کریں گے حیوانات کا تو اس میں آدمی کا بھی شمار ہے، آدمی کا بھی شمار ہے، لیکن اس میں فرشتوں کا بھی شمار ہے، اس میں جنات کا بھی شمار ہے۔ اب جنات بھی الگ ایک مخلوق ہے، فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں۔ اب یہ ہاروت ماروت کا بھی میں تشریح کروں گا تھوڑی سی۔ ہاروت ماروت بھی ایک مخلوق ہے، آدمی بھی ایک مخلوق ہے۔ جنات اور اس آدمی انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہمارا عرفان حاصل کرے اور ہمیں پہچان لے۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعبدون عبادت کرے۔ عبادت کی تشریح یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرے۔ اب تیسری مخلوق فرشتے آ گئے، تو فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیا، اور فرشتے اللہ کی مخلوق کے کارندے ہیں۔ پھر احکامات صادر جو اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے نشر ہوتے ہیں۔ جیسے ٹی وی اسٹیشن کی مثال میں نے دی تھی آپ کو، وہاں کا جو بھی اسٹیشن ہے وہاں ایک چیز بولی جاتی ہے اور ایک
करोड़ों जगह वो नशर हो रही। तो इसी तरह अल्लाह का भी एक निज़ाम है, ये पूरा एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। अब फरिश्तों में जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि फरिश्तों में भी गिरोह हैं, गिरोह जिब्राइल, गिरोह मीकाइल, गिरोह इसराफील, गिरोह इज़राइल, गिरोह समनाइल, बहुत सारे फरिश्तों के हैं। मुझे तो अब पूरे नाम भी याद नहीं, इतने सारे फरिश्ते हैं। गिरोह के हिसाब से गिरोह मीकाइल। तो ये फरिश्तों में भी इल्म होता है। जिस तरह हर चीज़ में इल्म है, मतलब एक चींटी में भी इल्म है। सूरह नमल कुरान पाक की सूरत है, हुदूद का इल्म है, शहद की मक्खी का इल्म है, फूलों का इल्म है, फूलों को भी एहसास होता है, वो भी पहचानते हैं, मुतासिर भी होते हैं, गर्मी सर्दी भी महसूस करते हैं। अगर उनके अंदर गर्मी सर्दी को महसूस करने की हिस्सियात मौजूद न हो तो वो गर्मी में मुरझाएंगे नहीं, सदाबहार रहेंगे। ऐसे भी फूल हैं जो सदाबहार रहते हैं, ऐसे भी फूल हैं जो मखसूस मौसम में होते हैं, उनकी नशोनुमा भी होती है, वो बूढ़े भी होते हैं, वो जवान भी होते हैं, वो मरते भी। कोई ऐसी बात नहीं है जो आप ये कहें जी आदमी में मौजूद है और उसमें क्या कहते हैं कुत्ते में मौजूद नहीं है। ये आदमी एक फजीलत है जी अक्ल की, हैवानात में नहीं है, गलत है ये। इसलिए कि कुत्ते की जो हिस्सियात हैं सूंघने की, वो इंसान से बहुत ज़्यादा है। अब पानी तलाश करने की जो हिस्सियात हैं वो सबसे ज़्यादा परिंदों में है, हुदूद में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में आगे आगे हुदूद जाते थे और वो निशानदेही करते थे इस बात की कि यहाँ पानी है, तो उसकी निशानदेही पर ही काफ़िले ठहरते थे और फिर वहाँ क़याम होता था। शहद की मक्खी के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, मैं कितनी अक्ल है, कितनी फ़हम है उसके अंदर। अगर कोई गलत शहद लेके छत्ते में आ जाए तो मक्खियाँ मार देती हैं, उसको सज़ा नहीं है, कैद नहीं है, मुकदमा नहीं है, मार देना है बस। तो ये भी अक्ल शऊर है। फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि हम तो शहद की मक्खी पर वही नाजिल करते हैं, लेकिन अब वही की भी किस्में हैं भाई। अब वही वो भी है जो पैगम्बरों पे नाजिल होती है, जो पैगम्बरों पे वही नाजिल होती है वो किसी पे नहीं होती, वो मखसूस है उनके लिए। तो मतलब कि यहाँ अक्ल व शऊर के एतबार से किसी भी बात को आप हतमी नहीं कह सकते कि भाई फला आदमी के पास अक्ल नहीं है, फला आदमी के पास अक्ल है। और अगर कोई आदमी ये कहे कि दावा करे कि 100% लोगों के पास अक्ल है, ये भी गलत है। हैंडीकैप्ड बच्चे भी होते हैं, बावले लोग भी होते हैं, बहुत ज़हीन होशियार भी होते हैं, कम ज़हीन भी होते हैं, कुन ज़हन भी होते हैं, जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है वो भी होते हैं,